بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج 15واں روزہ ہے۔ آج بھی آپ اپنے بچوں کے ساتھ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھیں گے۔ آپ کے بچے آپ کے سامنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور وہ آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں۔ لیکن ناظرین، آج ہی پوری دنیا میں اور پاکستان میں کئی ایسے بچے بھی ہیں جو افطار کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ اپنے باپ کے پیار کو اور شفقت کو ترس رہے ہیں، وہ اپنی ماؤں کی ممتا کو ترس رہے ہیں، لیکن وہ اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ یتیم بچے ہیں۔ آج پوری دنیا میں یتیموں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ 15 رمضان اسلامی سربراہی کانفرنس نے یہ طے کیا ہے کہ اس کو یتیموں کے عالمی دن کے طور پر منایا جائے، اور آج عالمی یوم یتامہ منایا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے کبھی سوچا، اپنے بچے کو صبح اسکول بھجواتے ہوئے کبھی سوچا کہ ہم جس بچے کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اسکول بھجوا رہے ہیں، اس جیسے کئی بچے ایسے ہیں کہ جو اسکول کی کتابوں سے محروم ہیں، جو ایک وقت کے کھانے کو ترس رہے ہیں، جن کے سروں پر باپ کا سایہ نہیں ہے، باپ کی شفقت کو ترس رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے گھر سے نکلے، اور آپ کے دائیں انگلی پر سیدنا حسن تھے اور بائیں انگلی پر سیدنا حسین آپ کے ساتھ انگلی پکڑے ہوئے عیدگاہ کی طرف چل رہے تھے۔ باہر نکلے تو دیکھا ایک بچہ بڑی عجیب و غریب حالت میں رو رہا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے قریب گئے اور اسے جا کر پوچھا، بیٹا کیا مسئلہ ہو گیا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو بچے نے کہا، آج عید کا دن ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، اور اگر وہ ہوتے تو شاید میں بھی اچھے کپڑے پہنتا، اگر وہ ہوتے تو میں بھی شاید اچھا کھانا کھاتا۔ اللہ کے رسول نے اس کو ساتھ لیا، اپنے گھر میں گئے، سیدہ عائشہ کے پاس بٹھایا اور کہا کہ اس کو نہلاؤ، اس کو صاف کرو، اس کے لیے کپڑے اس کو پہناؤ۔ تو حسنین کے ریمین کے کپڑے اس بچے کو پہنائے گئے اور وہ بچہ بڑا خوش ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن جو شخص یتیم بچے کی کفالت کرے گا، وہ حشر کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا، اس طرح بیٹھا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایسے بچے جو یتیم ہیں، نادار ہیں، اور ان کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ نہیں ہے، یا ان کے سروں پر ان کا باپ کا سایہ تو موجود ہے لیکن قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو اپنے دسترخوان میں شریک کریں۔ جب اپنے بچوں کے لیے اسکول کی کتابیں لیں تو ان بچوں کے لیے بھی اسکول کی کتابیں لے لیں، اور ہم بڑے بہترین طریقے سے یہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں کئی تنظیمیں ہیں جو یتیموں کے حوالے سے بڑی ایکٹیو اور متحرک ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا کردار ہے، کیا کہتے ہیں، عیدی فاؤنڈیشن اس بارے میں کام کر رہی ہے۔ پاکستان کی یونیورسٹیز کے اندر کئی ایسے بچے پڑھ رہے ہیں کہ جو بڑے قابل ہیں، بڑے باصلاحیت ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں فیس دینے کے لیے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی تعلیم چھوڑنی پڑ رہی ہے۔ اسی طرح دینی مدارس کے اندر بھی بچے پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی یتیم ہیں، اور آپ کی زکوٰۃ کے، خیرات کے، صدقات کے وہ مستحق ہیں۔ بلکہ اس سے بڑھ کر اگر آپ ان کی ذمہ داری اٹھا لیں تو یہ سب سے بڑی نیکی اور اجر کی بات ہے۔ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پڑوس میں کہیں نہ کہیں کوئی سرکاری اسکول ہوگا، پرائیویٹ اسکول ہوگا، اور وہاں پر کوئی نہ کوئی یتیم بچہ ضرور پڑھ رہا ہوگا۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس پرنسپل کے پاس جائیں اور اسے جا کر پوچھیں کہ آپ کے ادارے میں جو یتیم بچہ پڑھ رہا ہے اس کے سالانہ اخراجات کتنے ہیں، وہ اخراجات میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ صدقہ جاریہ بھی بن سکتے ہیں۔ آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے عزیز و قارب میں اگر کوئی شخص فوت ہو چکا ہے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ایک نئی روایت ڈال سکتے ہیں۔ آپ جائیں اسکول میں اور اپنے والد کے نام پر ایک اسکالرشپ کا آغاز شروع کر دیں، اپنی والدہ کے نام پر ایک اسکالرشپ کا آغاز کریں، اور کسی ایک بچے کی، یتیم بچے کی ذمہ داری اٹھا لیں۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کے والد کی محبت اس بچے کی صورت میں دوبارہ دنیا کے اندر آ جائے گی، آپ کی والدہ کی ممتا اس بچے کی صورت میں دوبارہ دنیا کے اندر آ جائے گی۔ تو آپ اس نیک کام کا سلسلہ جاری رکھیں گے، آگے بڑھائیں گے، تو یہ معاشرہ جن پریشانیوں کا شکار ہے، شاید وہ معاشرتی پریشانیاں ہمارے ساتھ نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہے، جو لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو آئیے آج عالمی یوم یتامہ کے موقع پر اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے ارد گرد، اپنے پڑوس میں، اپنے اعزاء اور اقربا میں ایسے بچے جو یتیم ہیں اور یتیمی کی وجہ سے ان کو کھانا نہیں مل رہا، ان کو لباس نہیں مل رہا، وہ کسی اچھے تعلیمی ادارے میں تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، ہم سارے مل جل کر اکٹھے ہو کر
ان کی ساتھ محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اور ان کی جو جتنے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ پاکستان کو بھی بہتر کرے گا، ہمارے معاشرہ بھی اس سے بہتر ہوگا، اور یہ ملک بھی انشاءاللہ اس سے ایک بہتر سمت میں آگے بڑھ سکے گا. بہت شکریہ.